सूरज की रोशनी धीरे धीरे افق سے پھوٹنے لگی تھی۔ ملک جیسا اندھیرا اب بھی موجود تھا۔ چڑیاں چہچہا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پودوں میں لگے پھول دھیرے سے کھلنے لگے تھے۔ چار سو پھیلے سرسوں کے کھیت دور دور تک بنے۔ کچی مٹی کے مکان اور ان مکانوں سے اٹھتا دھواں وہاں دن شروع ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ گلابی آنچل اوڑھے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی پگڈنڈی پہ قدم لڑکھڑانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھوں کو ہوا میں اونچا کر کے اپنے توازن برقرار کر رہی تھی۔ میرے رخ پیچھے سے اس کے پیچھے دوڑتا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نہیں رکنے والی حبیث انسان، وہ بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی۔ سن میرب میری بات اور سن لے، اس نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ میں نہیں رکوں گی، اتنی پاگل تھوڑی ہوں، اس نے سلگ کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پر رکھے اس کا پیر مڑا۔ وہ گر پڑی۔ ہمت کر کے وہ دوبارہ اٹھی تھی۔ اونچی نیچی سڑک پر بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا بھاگنا اسے اب بھی نہیں چھوڑا کہ یکدم اس کا نازک وجود کسی فولادی وجود سے ٹکرایا۔ ڈر خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے چیخنے پر مقابل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ چیخو مت، اس نے خود سے دور جھٹک کر کہا۔ جی معافی، اس نے سر پر آنچل درست کر کے سائر سے نکل جانا چاہا کہ مقابل کی آواز پہ وہ رکی۔ اتنی صبح تنہا اکیلی اور کھیتوں سے نکل کر بھاگتی آ رہی ہو لڑکی کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے میرب کے تو سر پہ لگی اور تلے پر بچے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے سلگ کر اس کے مقابل آتے کہا۔ وہی جو تم کر کے آئی ہو، وہی سرد بے تاثر لہجہ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلتی آنکھوں سے گھورا۔ اس گاؤں کا اگلا سردار، اس نے گردن اکڑ کر کہا۔ گاؤں کے اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کرے۔ ایسی گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ بار کر کہا۔ بہروز چودھری کی آنکھیں تعجب سے ہی پھیلی تھی۔ وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام لڑکی سمجھ رہے تھے، پر شاید یہ عام دکھنے والی لڑکی بے حد خاص انداز و اعتبار رکھتی تھی، جس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ بہت خوب، اس نے آنکھوں میں ڈیر چمک دے کہا۔ اس نے اس کی بات پہ آنکھیں گھمائی۔ انہیں قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے تھے کہ اس کی آواز سن کر رکی۔ دن کا اجالا بھی مکمل نہیں نکلا اور تم جوان جہاں لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپلے لینے اماں نے بھیجا تھا۔ وہ تانگ کر واپس اس کے مقابل آئی۔ ہاتھ میں پکڑے آپلوں کا تھیلا اس کی آنکھوں کے پاس لے جا کر لہرایا۔ کیا تمہاری اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین ہو، جوان ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اسے بغور تکتے بولا تو غصے سے اس کے نتنے پھول کر وہ بنا موڑے کچھ کہے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ زمینوں پہ چلتا جھگڑا وہ سرداروں کا تھا، پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بنا اپنے کسی مفاد کے محض تفریح کا سامان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے۔ دونوں اطراف ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کھڑے وہ تمام لوگ محض تفریح کا سامان کر رہے تھے، پر کون جانتا تھا کب نہ جانے کیسے تفریح کا سامان کرتے کرتے یہاں ماتم کا سماں بن جانا تھا۔ ایک ہفتے سے زمین پر چلتا جھگڑا عروج پہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ چودھری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ یکدم جنگ نے زور پکڑا، معاملہ گرم ہوا اور سب کی بندوقیں ایک دوسرے پر تان گئی۔ مخالف پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا، چودھری افراسیاب، جو کہ 16-17 سال نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے مخالف پارٹی کے ایک شخص کو بندوق تانے اپنے طرف بڑھتے دیکھا تو وہ یکدم ڈر کر بھاگا، پر وہ شخص نہ رکا۔ اس نے اس کے کندھے پر گولی چلائی، گولی سیدھا کندھے پر لگی۔ وہ نوعمر لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھا۔ بندوق تھامے کھڑے بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پر دل کے مقام پر اتاری تو یکدم وہ غش کھا کر زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ چودھری بہروز کی نظر جیسے اس کے وجود پر پڑی، وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا، پر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ پاگلوں کی طرح وہ اسے ہسپتال کے لیے لے کر بھاگا تھا، پر ہسپتال پہنچنے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پر مانو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔
مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے، وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، رہ گئی تھی تو محض ان کی عورتیں۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی اس شخص کو سب لوگ جانتے تھے، وہ ان کے گاؤں کا ہی تو بندہ تھا۔ حیات عالم کام کسان تھا، پر ایک عام سے کسان کی ایک جرت اسے کتنی باری پڑنے والی سے، شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا۔ وہی ہوا جو ایسے علاقوں میں ہوتا تھا، پولیس آئی، اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر انہیں چلتا کر دیا اور پھر جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں حیات عالم کی بیوی کو بلوایا گیا۔ جرگے میں پیسو یا پھر ونی خون بہا کو رکھا گیا، جس میں سے چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے بھائی کا اتنا ارتھا تھوڑی تر اس کا قتل چند نوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے۔ خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرا وہاب عالم کو بندی کر دیا گیا۔ میرا حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا۔ اور پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستانیں شروع ہوگی جو شاید ان جاگیرداروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی سفید برٹے کے حال میں بیٹھی پوش شفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا۔ بڑا پیارا نام ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ شنو، اماں جی نے شنو کا والو کا جو کسی بوتل کی جن کی مانند وارد ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ اس سے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے شنو کو دیکھا، اسی نرم لہجے میں کہا۔ جی اماں جی، سعادت مندی کی حدود پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پر جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، پر ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی اسے سے نرمی کا برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہے تمہاری یہاں اتنے آرام سے سونے کی؟ ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے، سکون سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا اس پہ جھکا غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ یکدم ہو پایا۔ کچھ کھٹے لبوں کو تار کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، کھولنا چاہا ہی تھا کہ اس کے اگلے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگ، میں جانتا ہوں تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا انڈیل گیا تھا۔ ہمت کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی تھی۔ جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے ہمت، اور تم کون ہوتی ہو مجھے میری ہمت کا بتانے والی؟ غلام ہو تم، ہماری ونی ہو تم، تمہاری اتنی لمبی زبان مشکل میں ڈال دے گی تمہیں۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا حقارت سے بولا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ وہ اس کی ہمت دیکھا تمسخر سے ہنسا تھا۔ ہمت، بہت دیکھی ہے تم جیسی دو دو کوڑی کی عورتیں۔ اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچتا نفرت امیز لہجے میں بولا۔ دیکھی ہوں گی، پر میرب حیات نہیں ہوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبان کو لگام دو اپنی، اس نے اس کے چہرے پر اپنی 5 انگلیاں چاپ دی۔ میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ نہیں دوں گی، ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی۔ اگر اس زبان کو لگام نہ دینا تو بہت پچھتاؤ گی۔ اسے گردن سے دبوچتا بولا۔ اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا نا، خاموشی سے ظلم سہتی رہی تو اور بھی پچھتاوا ہوگا۔ وہ بامشکل بولی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی کہ مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا اور اس کی قربت میرب حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پر اچانک اس شخص کا اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواس جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا تھا۔ میرب کو اپنا سر دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا وہ اس کے حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتے ہوئے حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی تھی۔ اماں جی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پر بیٹھی۔
تو وہ اسے دیکھ نرمی سے مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آرام کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ بار سر میں درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی۔ اماں جان کو بڑی پیاری لگی تھی۔ شنو جا کر بچی کے لیے کھانا اور پھر اچھی سے چائے چڑھا، ہم دونوں کے لیے، اور تم آؤ ادھر دم ڈال دو، ابھی غائب ہو جائے گا سارا درد۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ وہ ذرا سا کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم ڈالنا شروع کیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جانتی ہو، بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہوگی، پر تم صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ ماں نے اس کے سر کو دباتے کہا۔ دم شاید وہ ڈال چکی تھی۔ اماں جی، ہر چیز پہ ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو کبھی ہوشیار نہیں آ پائیں گے تمہارے قریب۔ تم جانتی ہو، سکھ ہمیشہ ڈیروں آزمائشوں کے بعد ملتا ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میرب نے جڑ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ پر میں نے مرد کو آزمائشوں میں گرا نہیں دیکھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پگلی، یہ جو بہروز جس دور سے گزرا ہے یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنا بھائی کھویا ہے، یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے یہی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور سب سے بڑی بات تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پہ سمجھ آؤ، انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا۔ میں ضمانت ہوں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا، انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پر پھر بھی کوشش کروں گی، اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ نرمی سے بولی۔ صحیح، میں صبر کروں گی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی، اس نے کھانا کھایا۔ اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی، وہ چائے لے کر آئی، اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی، پھر وہ دیر اماں جی کے ساتھ ہی رہی، اور رات 8 بجے اماں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بڑھ کے قدم ہوتے قدم لی کمرے میں، جیسے ہی گھسی وہ سامنے برپا ایک شان سے پڑا نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ اس نے گال کاٹی تھی، اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ اس کے پیر کانپنے لگے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو، کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو، یہاں ہو، اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے اس کے پاس آئی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بر پر گرایا تھا، وہ یکدم اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا، خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ یکدم وہ کروٹ لے کر اس پہ مکمل طور پر جھکا۔ رائے فرار ممکن نہیں، اس نے 7 انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا۔ میرب کا سانس اٹکا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے دیکھ تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے، وہ تمساہٹ سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا، اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کرے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی تھی کہ وہ یکدم اس میں مزید حاوی ہوا تھا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے پڑے تھے۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں کروں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اپنے لہجے میں ڈیروں نفرت سموئے گویا ہوا۔ بیوی ہوں، آپ کی عزت کی مستحق ہوں، نم لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ، اس دن ان کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر گرایا۔ میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی، وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کس عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ اب اس کا لہجہ حد سے زیادہ تضحیک امیر سا دور ہٹی، وہ یکدم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی، وہ
بیگی بلی سے یکدم ہونہار شیرنی بن گئی تھی۔ اس کے ہونہار ہونے پر تمساہ سے ہنسا تھا، جس میں ہاں وہ یوں ہی برکتا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر ہوتا تمساہ ہنسا تھا۔ آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس سادہ گری ہوئی ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ حقارت سے کہتی اسے سلگا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کاش لیتے کہا، مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پر لاتدار ٹیبل سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے اسے دیکھا۔ یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ وہ بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر گیا تھا۔ میں تو یہیں سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی، وہ جیسے سلگی اچھا بیوی ہو۔ ٹھیک ہے پھر حقوق ادا کر میرے، اس نے اسے ستانے کو کہا۔ سوچنے بھی مت، ایسا آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈیری نفرت و حقارت لیے برکی، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، اور جو رکھتا ہے نا، میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پہ ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا۔ پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا، پر ایسے نہیں۔ بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اسے لا کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بہروز نے ہی اس نے یکدم سارنفی میں ہلایا۔ بہروز نے گہری نظروں سے اسے تکا۔ کیوں نہیں ہاں؟ اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا۔ پلیز دور ہٹیے، وہ گہرے سانس لیتی رونی ہوئی آواز میں بولی۔ بہروز تمساہٹ سے ہنسا، اس کے لبوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ جماتا اپنا حق وصول کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ وہ جب بھی وہ ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کے باوجود بیزار سے لہجے میں گویا ہوا، بند کر یہ رونا دھونا، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ کروٹ بدل گیا، وہ اس کے رکنے پر بھی نہ رکی۔ ساری رات اس کے روتے روتے گزری۔ صبح کی روشنی لگنے سے پہلے وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرم نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھی، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یکدم بہروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر جو بےعزتی انہوں نے اس کی اور رات کو کی گئی ان کے بیٹے کی گئی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی ڈانٹ سے کانپ اٹھی تھی۔ اس ظالم بھی نیند سے بڑی آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی۔ اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہ کہا۔ خاموشہ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تو وہ محض لب بینچ گیا، پر جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہونے لگی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تان گئی تھی۔ وہ یکدم بڑھ کر، یہ میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ بننی ہے۔ ابا چیخے۔ ابا غلط بات نہ کرے، نکاح کر کے لائے ہوں۔ وہ جیسے ببھڑا۔ ہاں نکاح بے شک کیا ہو، پر اس کی حیثیت ہماری ملازمت سے بھی کم ہے، وہ بھی بڑکے تھے۔ میرا پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے یکدم اسے اپنے سینے میں بھیجا تو وہ مزید سسک اٹھی۔ ابا تان پان کرتے وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ کھڑا اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ یکدم وہ آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے اسے کلائی سے تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ سے جب تک ابا گھر میں ہوں کمرے سے نہ نکلنا، اس نے کمرے میں تیش کے عالم میں چکر کاٹتے کہا۔ ایسا غلط کچھ انہوں نے بھی نہیں کہا جو آپ نے کیا، اس سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ اس کے مقابل کھڑی عہدی نم لہجے میں گویا ہوئی، بکواس بند کر، اور نظریں چرا کر بولا۔ بکواس نہیں، یہ سچ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ارے آپ سے بہتر تو سہیل تھا، وہ میری عزت پہ طاق لگائے بیٹھا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی۔
پر آپ کی تو عزت تھی۔ وہ اسے دیکھ افسوس سے کہتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سمجھتی، کیا سمجھی؟ وہ یکدم بڑک اٹھا تھا۔ اس نے اس کے گردن کو اپنے مضبوط گرفت میں جکڑا تو اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اپنی گردن آزاد کروانی چاہی، پر وہ تو شاید غصے میں آپ سے ہی باہر ہو جاتا تھا۔ آج تو کی ہے یہ بکواس، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور کون ہے یہ سہیل؟ اس کی گردن چھوڑتا اسے بازو سے دموچ کیا تھا۔ کوئی نہیں۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتے اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ مجھے اپنی چلانے والے لوگ بالکل پسند نہیں، سمجھی؟ تم مجھ سے جھنجھوڑ کر بولا، پر میں اپنی ہی چلاؤں گی، میں کسی کے ہاتھ کی گوڑیا نہیں بن سکتی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی پھنکاری۔ اس کے یہی انداز بہرے اس کے غصے کی وجہ بن رہے تھے۔ اس سے بیڈ پر جھٹک کا خود الماری سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو چکا تھا اور وہ محض سی کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اماں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تانا تم پہ۔ انہوں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا، پھر خاموشی سے سر کو نفی میں ہلایا۔ اماں جی نے گہرا سانس خارج کیا اور اسے بغور تکا۔ جانتی ہو تم ونی ہو، جب بھی تمہیں یہ سب سہنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ ونی میں آئی اردو کو، پر تم جانتی ہو ایسی بھی عورتیں ہیں جو ونی نہیں ہوتی، انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے، پر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے گویا ہی، اماں جی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا تو وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لیتی ہیں اور اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں، پر مجھے جیسی بنی ہوئی عورتیں تو صبر اور برداشت کے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے شوخی ہوئی نظریں جھکا کر کہا، 100% میں سے 75% عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر میکے چلی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیریں بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا، کاش اماں جی میں ونی نہ ہوتی، ایسے سلوک پہ نہ میں آپ کی بیٹی کی اینٹ سی اینٹ بچا دیتی۔ اپنی بے بسی پہ اسے ایک بار پھر رونایا۔ آنچل اس کا ہلکا سا ڈھلکا تھا تو گردن پہ اس کی انگلیوں کے نشان اماں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے تھے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی، اس نے اپنا آنچل درست کیا۔ سامنے وہ نک چک سا تیار لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کے اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا؟ اماں نے سادگی لہجے میں پوچھا۔ اس نے نہ سمجھی سر اٹھایا۔ جی اماں جی، اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا۔ تم نے میرب پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے سہتی سے دریافت کیا۔ میرب اس کی گھوری خود پہ دیکھ یکدم سٹپٹائی تھی۔ نہیں اماں جی، ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے، اس نے بامشرق الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پہ تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سہتی تھی۔ اماں جی وہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا، یہ کیا بات ہوئی، غصہ آ گیا تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے جھٹکا۔ معذرت اماں جی، آئندہ خیر رکھوں گا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا، اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہروز میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ ہبکی سے بولی اور یکدم تڑ بھی تو گیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کے ہاتھوں مجھ سے ایسے برتاؤ نہیں کر سکتی۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کا کہا پتھر پر لکیر کی مانند ہے۔ آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کریں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا اور وہ محض دیکھ کر رہ گئی تھی کہ اسے اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ ہاں جی، میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، پر اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا اور پھر جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں ہوتی تو وہ اس سے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شنوں کے ساتھ گھر کے کام کاجوں میں حصہ لینے لگی تھی، پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا اور اس سے کبھی سامنا ہوتا تو وہ اس پر سے نقاب پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی وہ لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لان کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی چوٹی بنائے کھڑی تھی۔
پائپ لے کر وہ دوسری پیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورے کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساہتا ہاتھ منہ پر رکھے اور پائپ زمین پر پھینکتی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی یکدم بھاگتے ہوئے اما جی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اب وہ اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اما جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اما جی کے پاس آیا۔ انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب کھسکائی اور بیٹھا۔ میرب جو چور نظروں سے اسے دیکھا، وہ اما جی کی طرف متوجہ تھا۔ اما جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اما جی کو تکتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جان رہی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہیں۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ اس کا ریئیکشن سوچ کر اس کی بے ساہتا نظر اس پہ پڑی تو اس میں نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہروز تم باپ بننے والے ہو؟ اما جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی۔ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس سے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اما جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ نہ آئی کیا کرے، عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک میرب کو دیکھا، وہ بیٹھی نظریں جھکائے انگلیاں چٹہا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی سے وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اما جی چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اور وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اما جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اما جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اما جی کو تکتے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اما جی نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہوگی۔ اس سے بھی آگے مزید کچھ کہا نہ گیا۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پہ سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بہروز کمرے میں غصہ اس سے دیکھا ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکونی میں گیا، سگریٹ سلگا کر پینے لگا کہ وہ بے چینی سے محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کے اس نے بامشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ مذاق۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کے اسے دیکھ تمساہٹ سے ہنسا۔ بالکل نہیں۔ اس نے آدھا جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتے تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو۔ اس نے صفاقی کی حد تمام کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ اس کے سراپے کو بغور تکتا گویا ہوا اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی۔ پورا وجود لمحے میں پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود میں ایسا لرزش طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سٹ پڑا گیا۔ اس نے یکدم لب کر اسے تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ پانی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں، صبر۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر لا کر بٹھاتا ہوا گویا ہوا سائڈ ٹیبل پر کے جگ سے پانی اس نے گلاس میں ڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہوں؟ اس نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ جی۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسی سے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ تم اور میں ایک ہیلتھی ریلیشن شپ میں نہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پر بہت پڑتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آبرو اچکا کر کہا۔ آپ بھول جائیے نا یہ کہ میں بنی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرب، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کرے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا گویا ہوا آپ اتنے سنگ دل نہ بن لیں۔ وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے، وہ بے رخی سے کہتا۔ اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟
اس کے پیچھے اٹھی تھی، اس کا آنچل بیڈ پہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپ کپاتے لب لچانے، کیا تھا اس لمحے میں کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اسے کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ یکدم سٹ پٹائی، اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے دور رہنا۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما، وہ اسے کھڑا دیکھتا ہے۔ یکدم اس نے گہرے سانس کھینچ کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو نہ بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا، سنجیدگی سے کہتا۔ خود باتوں میں بند ہو گیا اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بجھے ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہٹ درمی سے کہا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئی۔ میں نے کہا نا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون آمیز لہجے میں کہتی۔ بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ بہروز بیٹھ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بامشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پہ زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر پہ چڑھ رہی ہو میرے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ تیش کی عالم میں دارا نہیں کروں گی، جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نحیب سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا اگڑا کر گویا ہوا، میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں۔ وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اسے اور اکیلے پالو۔ اسے جھٹک کر کمر سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھا، آواز دی، جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی اماں سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ اماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سے بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی، دل کی بات وہ زبان پہ نہ لا سکی۔ اس کی اماں جب وہ مری تھی نا تو 9 سال کا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، ناسمجھ۔ اپنی اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ اماں جی آپ تو؟ میرب نے اماں جی کو دیکھ بامشکل الفاظ ترتیب دیے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس کھینچ کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں؟ میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہوتا ہے نا، پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں ڈیرو نور لیے گویا ہوئی۔ آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں، پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے تقویٰ رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی یہ، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہے تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔
پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کو ہے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا کہ آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا، دیکھو نا۔ اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا، کہیں اور جا کر وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرموں گناہوں سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہے، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے۔ میرے کو تعجب میں ڈال گئی تھی ان کی باتیں، وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ کیا ہے وہ ان کو تکتی مستفسر ہوئی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ، انہوں نے اسے سمجھایا۔ پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے، وہ اب بھی تو ناراض ہیں کافی، اس نے بے چینی سے کہا۔ اب یہ تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بجے تھے، وہ کسی کام سے عزلت میں گیا تھا، کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے اشد ضرورت پڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ہر جگہ چھان چکا تھا پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دیر سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کے شیفون کا جوڑا جس پر ہلکی ہلکی ایمبرائڈری ہوئی تھی، موتیے کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پہ سرخ جوڑے کے ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والے نتھ پہنے، وہ غضب دار ہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی، وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی، اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سنور کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتے رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں مستفسر ہوئی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا گویا ہوا۔ اس کی تعریف کرنے پر شرمیلی سے مسکان ہونٹوں پر لی، نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا تھا، اس کی جسارت پہ اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھی۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا، کچھ نہیں کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑ پھڑا تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی تھی۔ لمحہ یوں ہی سرکتے گئے، میرب کا سانس رکنے لگا۔ میرب نے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے، وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوٹوں سے بستر پر گراتا اس پہ جھکا تھا۔ اس کی گردن پہ اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو میرب سسک اٹھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ لمحے یوں فسوحیسی کہ بیتنے لگے کہ یکدم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اسے خود سے دور کر کے اٹھا اور چہرے پر یکدم اس نے ہاتھ پھیرا، چہرے پہ نرمی ختم ہوئی، وہ ساتھی نے بسیرا کھا لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو طیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بیہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پہ غراتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا تھا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا، اس کے دل تک رسائی کرنا پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پہ ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگا بھی لی۔
وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو بھائی جس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹتے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئے تو اس سے پہلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اس سے نزدیک پھیٹا بیٹھ کی سمت سے جانے لگا تھا کہ وہ یکدم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز کے اسے دیکھنے میں وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدر قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولے۔ تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں، دور ہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہونا خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کردہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات بے منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ بار میں جائیے آپ، میں پاگل جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، کیا عورتیں اس حال میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دب سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کا محض اسے نظروں سے گور کر رت گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی پر مجھ سے نہیں ہوتا، وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ نہ کرو، میں نے نہیں کہا۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ یکدم اس کے پیچھے گئی تھی، اس کی کمر پہ اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی۔ وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہو، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ وہ اس کی کمر پہ سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ یکدم مورا وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا ہماری تکلیفیں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی تھی۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حدود تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے آپ ہی کا تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اب اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور ہو مجھ سے، وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے اوقات مت بولو، تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بات ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، اچھا تو کیا جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے الماری سے جپڑنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ نم آنکھیں لی وہی کھڑی رہی۔ اب تک یہی کھڑی ہو، اب جو کھانا بنا ہے لا کر دو بھی کی یا نہیں؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑے دیکھا، بڑکا اسے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ محض اس سے زیادہ دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھا، میں اپنے ہلکے سے بارے ساپے میں نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گڑ کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ساپے سے نظر چرائی۔ میرم نے کھانا نکال کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرم نے کوئی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئی۔ بہروز کے لیے اس خاموشی میں نوالے نکلنا مشکل سا ہو گیا۔ پہل وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا، دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ بہروز محض لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کرتی رہی، پر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں درار کر پانا مشکل سی بات تھی۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔
اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا جوڑواں بچہ ہے، پر اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی۔ جتنے دن بیتتے جا رہے تھے اتنی اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں کرسی رکھے بیٹھی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ موبائل پہ لگا وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میڈم نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ بہروز کی اس پہ نظر پڑی تو وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ اماں جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھا مصروف سے انداز میں مستفسر ہوا۔ ایسی حالت میں طبیعت ویسے ہی بیزار رہتی ہے اماں جی، ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ بہروز نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی حالت سچ میں بظاہر بھی بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ حسین اور نازک نقوش دب سے گئے تھے، اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجا ہوا تھا۔ اس کی ناک دیکھ کمینگی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تم، ہاں ہاں ہاں، توبہ پوری نمونی لگ رہی ہو۔ وہ اپنا بے سہادہ عمر کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میری ناک کو؟ اس نے اپنی ناک میں ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، ہاں ہاں ہاں، وہ بامشکل بولا۔ آپ کیوں ہنسے ہیں مجھ پہ؟ اور ہنسی ہوئی، کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا ابارٹ کروا لو بچے کو، پر تم نہ مانی، اب بھگتو۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اس سے افسوس ہوا۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس نے گہری خاموشی توڑتے کہا۔ وہ بنا جواب دیے ہنوز اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ بہروز، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے اسے تکتے نم لہجے میں کہا۔ مجھے تنگ کرنا بند کرو، یہ بات اول روز ہی طے ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ وہ بنا نگاہ اٹھائے بیزار سے لہجے میں بولا۔ بہروز، بس بھی کر دے، آپ مجھ سے نفرت سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ تو آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی اپنی اولادیں، ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بل بڑھ کر بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سرد مہری کی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس سے آگے تو اس سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دہلا کر صاف ستھرا کیا۔ بہروز بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، پر بے نیاز۔ میڈم نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پر لٹایا۔ میڈم کی ایک چور نظر بہروز پر گئی۔ غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ وہ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلے گئی۔ بہروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے یکدم موبائل سر پر رکھا۔ دونوں بچوں کے ماتھے پر یکدم جھک اپنا لب رکھ کیا تھا۔ ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پہ پیار کرنے لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ ان سے دور ہو کر واپس اٹھ کر موبائل میں غرق کر گیا۔ میرب جلد بازی میں کمرے میں آئی۔ الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر وہ واپس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد بھی وہ جب واپس نہ آئی بچوں کے پاس تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا۔ سامنے صوفے پہ بیٹھا شہروز چہک چہک کر میرب اور اماں جی سے بات کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ایسا تھا، ہر کسی سے جلدی گل مل جانے والا۔ تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آدھے کہا۔ میں ابھی آیا، مجھے پتہ چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں جٹ سے چلایا۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہروز ہنستے ہوئے اس سے بغلگیر ہوا۔ ابھی انسان ہی ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں۔ شہروز کہکا لگا کر بولا۔ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، وہ مسکان دبا کر کہتا۔ شہروز کو جلا گیا تھا۔ زیادہ بکو مت، شہروز نے منہ ہٹایا۔ منہ بنائے بیٹھ جا۔ بہروز نے صوفے پر بیٹھے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پر یکدم سنجیدگی طاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا کہ یکدم میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو۔ وہ چہکا کہتی کمرے کی سمت رخ کر گئی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھی تھی۔ اور سنا کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال ہے، بہروز نے کہکا لگا کر بتایا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے۔ شہروز نے کمینے پان سے آنکھ ماری۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بہروز ایک نظر دیکھ نظر پھر گیا تھا۔ شہروز یکدم پرجوش ہوتا اٹھا تھا۔ اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا۔ شہروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا۔
اسی کے برابر پیار کیا حیرت کی بات ہے، ویسے بھائی لڑکی کون سی یا لڑکا کون تھا؟ شہروز دونوں کے گول مٹول سے چہرے کو دیکھ حیرت سے بولا، یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہر کر شہروز کو بتا رہی تھی، واہ بڑے ہی ایک جیسے نام ہیں، بالکل ان دونوں جیسے۔ اسے دیکھ ہنسا تھا، میرب بھی ہنسی تھی، دونوں کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں پہلی بار مل رہے ہیں۔ ویسے میرب تم نے یونی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا، اور اب بچے ہیں تو اب تو بالکل ہی مشکل بات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، ارے پاگل، مجھے پتا ہوتا نا تم یہاں ہو، مطلب میرے اپنے چچا کے گھر میں، تو میں تمہیں خود لینے آتا اور تمہارا یونی میں ایڈمیشن کرواتا، اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بچوں کا کیا ہے، کچھ گھنٹے یہ نکما سنبھال لیا کرے گا نا۔ شہروز نے چہر کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض سیدھے سے گردن ہلا گئی تھی، اور رہی بات بہروز کی تو اس کا حال غصے سے برا تھا۔ یہ بات برداشت کر پانا مشکل ہو پا رہا تھا اس کے لیے کہ کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتاتے لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے۔ تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ بہروز نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیر کر کہا۔ ہاں بہت اچھے سے، شہروز نے چہر کر کہا۔ اچھا کیسے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ بہروز کے انداز پہ میرب کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ ارے یہ فرشتے کی بیسٹ فرینڈ ہے، یہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں، اور پھر سے بھی وہی رہتی تھی، اب حیدرآباد سے کراچی جانے میں بھی 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں نا۔ وہ مگر سے لہجے میں بچوں کو پیار کرتا بولا۔ اچھا، بہروز نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے اچھا کہا کہ میرب کا حلق کچھ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی سوکھ گیا تھا۔ میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں، سو رہے ہیں، دونوں جاگ گئے تو پھر روئیں گے، کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بچے شہروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ بہروز نے شہروز کو چینج کر کے فریش ہونے کا کہا، اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے یکدم سے کلائی سے تھم کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا، وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم جانتی ہو شہروز کو؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ جی وہ مجھے خود آج پتہ چلا کہ شہروز، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ گئی، نام مت لو، شرم نہیں آتی؟ کسی غیر مرد کا میرے سامنے نام لیتے؟ اسے دیوار سے لگاتے گھرایا، آپ پلیز مجھ سے دور ہیں۔ اس نے خشک ہوتا حلق تار کر کے کہا، کیوں دور ہو، حق رکھتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے اس دل پر بھی۔ اس نے خون شام نظر سے گھورتے ہوئے کہا، پلیز میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ اس کی پرائے مرد کا نام میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا۔ اس کا بازو جنونیت سے دبوچتا، معاف کر دے۔ بے اختیار نکل آنے والی سسکی کو دبا کر کہا، کیسے کر دوں معاف؟ اس نے سر جھکا کر اسے گھورتے ہوئے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولی، بہت خوب، اب تو تمہیں فالٹ ہی دکھیں گے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گردن دبوچتا جنونیت سے کہتا میرب کو مزید سہما گیا تھا۔ یکدم کمرے کی خاموش فضا میں بچوں کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ بچے رو رہے ہیں، دور ہٹیے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی، کپ کپائی لہجے میں گویا ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کو بہانہ بنا کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ سوچنا بھی مت۔ اس کے بازو پہ اپنی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ بہروز رو رہے ہیں؟ وہ نم پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی، ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شہروز سے محبت ہے؟ بہروز نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھ کر مزید اس پہ جھکتے کہا، میں قسم کھاتی مجھے ان سے محبت نہیں۔ پر وہ نظریں جھکائے مضبوط لہجے میں کہتی، بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ پر کیا؟ وہ بے تابی سے مستفسر ہوا۔ پر مجھے آپ سے محبت ہے بے حد۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمی کے بجائے سختی تھی، چیخ کے تاثرات کر تھے، مذاق بنا رہی ہوں میری بے بسی کا؟ اس کا چہرہ دبوچتا بھڑکا تھا، کیسی بے بسی؟ کیا ہوا آپ کو؟ پلیز چھوڑیے۔ وہ بامشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا پائی تھی۔ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو، مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اس سے بیٹھ کی سمت دھکیلتا کھڑا اکھڑے لہجے میں گویا ہوا، یہ بچے آپ کے بھی ہیں بہروز؟ وہ دانین کو اٹھاتی پیار کرنے لگی، اسے دھیرے سے اپنی سینے سے لگائے وہ چپ کروا رہی تھی۔ پر مجھے نہیں چاہیے تھے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا، تو پھر اس رات میرے قریب ہی نہ آتے۔ اب کہ وہ بھی بڑکی تھی، تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت کی اس گردان سے کہ اس سے بچے نہیں چاہیے تھے۔ کیا مطلب نہ دے؟ کیوں نہ آتا؟ ہاں بیوی ہوں، میرا حق ہے، میرا
اور میرا اب بھی جب دل کرے گا میں آؤں گا تمہارے قریب۔ وہ بڑکا تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں، جیسے مجھ پہ آپ کا حق ہے نا بہروز، ویسے ہی آپ پہ میرا بھی حق ہے۔ میرے حقوق کا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے میرے حقوق کے بارے میں، یا بس اپنے ہی حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھیں پل میں بکی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اچھا کھاتی ہو، پیتی ہو، پہنتی ہو، بچے تک ہے تمہارے، اس گھر کی مالکن بن کر پھرتی ہو، اور کیا چاہیے؟ اس کی بات پر بڑھ کر ہی تو اٹھا تھا، کیا بس ایک عورت کی ضرورت یہی سب ہوتا ہے؟ اس نے دانین کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، تو اور کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، سب سے اہم ضرورت تو کافی عرصہ ہوا پوری نہیں کی میں نے، شاید تم اسی کی بات کر رہی ہو، چلو آج وہ بھی پوری کر ہی دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا بیٹھ پہ اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا، مجھے افسوس ہے، مجھے آپ کی ذہنیت پر شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ کہہ رہے تھے نا، اور کیا ضرورت ہو کہ ایک عورت کی؟ عورت کا تو پتہ نہیں، پر ایک بیوی کو محبت، عزت، مان، بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہ دے سکے۔ وہ انگلی اٹھا کر اس سے وارن کرتے لہجے میں گویا ہے، وہ تو شاید میں کبھی نہیں دے سکتا۔ منزہ پھر کر بولا، کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جنونی ہوئی، مجھے نہیں پتا کیوں، پر بس نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سہتی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے بے بسی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیوں ہیں اتنے سنگ دل بہروز؟ یہ دیکھیے، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم بکھر کر رہ جائیں گے۔ اس کے قریب ہوتی اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی، مجھے پتہ ہے یہ بکھر جائیں گے، پر میں خود بکھرا ہوا ہوں، ان کو کیسے سمیٹوں گا؟ اس کے گہرے سوال پہ وہ دھیرے سے مسکرائی، میں آپ کو سمیٹ لوں گی، پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی، تمہیں نہیں پتا میرا، پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں۔ وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے گال پہ رکھتا اس کے گال سے ہلانے لگا تھا۔ کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے؟ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی، دنیا کی نظروں میں، میرے باپ کی نظروں میں، پر وہ بد کردار نہیں تھی، وہ تو ایک عظیم عورت تھی۔ ابا جی کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ ان کی حویلی سے ابھی کوئی کود کر نکلا ہے، یقیناً ان کی بیوی کا عاشق ہوگا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ میڈم نے اس انمول موتی کو اپنی انگلی کو پوروں پہ چن لیا۔ ابا جی گر شدید غصے میں آئے اور میری ان آنکھوں کے سامنے میری ماں کے سینے میں گولیاں اتار دی۔ میری ماں مر گئی، میں تنہا ہو گیا۔ تم جانتی ہو، ساری زندگی میں نے اپنی اماں ابا کو لڑتے دیکھا، پھر انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ ایک بار بھی ان کا دل نہ کانپا، ان کے ہاتھ نہ کانپے، پھر ابا نے میری خالہ یعنی اماں جی سے شادی کر لی۔ ساری زندگی ان کی بھی کوئی میری ماں سے مختلف نہ گزری، تانے تشنا مار پیٹ ہی دیکھی انہوں نے۔ تم بتاؤ میرب، جس انسان نے کبھی خوشحال گھرانہ خود نہ دیکھا، وہ اپنے بچوں بیوی کو کیسے ہوش رکھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے یہ۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، آپ جانتے ہیں آپ بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کبھی چاہ کر بھی اپنی اولاد کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی، پر تمہیں تو بکھیر چکا ہوں نا، میں جانے انجانے میں۔ وہ اسے تکتا گویا ہوا، پر میں نہیں بکھری، مجھ میں آج بھی بہت امید اور محبت ہے، ہمت ہے، میں آج بھی ویسے ہی دامن بکھیرے کھڑی ہوں، بس چاہیے تو محض مان، بھروسہ، عزت و محبت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے مانند بہہ نکلے تھے۔ وہ اس سے خود میں بہنتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم جانتی ہو ہماری پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ مجھے تو تم سے تب ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا محبت سے گویا ہوا، اپنے بچوں کو تو دیکھ لے، اس نے مسکرا کر کہا، دیکھ چکا ہوں بہت بار۔ اس کے گال سے ہلاتا لب دبا کر گویا ہوا، کب؟ وہ حیران ہوئی، جب تم نے انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتی تھی، میں انہی کے ساتھ اپنا وقت بتاتا تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، آپ کتنے بدتمیز ہیں، میں کتنی پریشان رہتی تھی یہ سوچ کر کہ آپ نے اپنے بچوں ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور آپ تھے کہ وہ برا منا تھی اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی کہ یکدم اس نے اسے کھینچ کر خود میں قید کیا تھا۔ مجھے بدتمیز کہنے کی ہمت کسی میں نہیں، اسے تکتا مصنوعی غصہ چہرے پر لاتا بولا، معاف۔ اس سے معافی مانگنے لگی تھی کہ وہ اس کے
لبوں پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھتا اس کے الفاظ گم کر گیا تھا۔ تم نہ بہت بدھو ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس پہ جھکنے لگا تھا کہ وہ یکدم اسے خود سے دور جھٹکتی، کہہ کر لگاتی کمر سے پہلے ہی بالی تھی کہ بہروز نے اسے لپک کر اس کی پشت سے اسے اپنی باہوں میں بڑھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کی گردن پر لب رکھتے پوچھا گیا۔ کھانا بنانا ہے، چھوڑیے۔ وہ گلنار چہرہ لیے لب کرتی گویا ہوئی، پر میں تو کچھ اور۔ وہ اسے خود میں مزید بینچ کر گویا ہوا۔ اس ہٹیے وہ اس سے خود کو شرواتی باغی تھی۔ وہ کہہ کر لگا تھا اپنے بچوں کے تمہیں متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس کی زندگی کٹھن نہیں تھی، پر اب اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے کھڑی اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرائی تھی۔